السلام علیکم، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کاشتکار کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کاشتکار اپنے کھیت پر گیا، وہاں جا کے کھیتی باڑی کے کام میں لگ گیا۔ طریقہ یہ تھا کہ اس کی بیوی ٹھیک 12 بجے کھانا پکا کر لایا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے گھنٹہ ڈیڑھ دیر ہو گئی۔ کاشتکار کو غصہ چڑھا اور اس نے سینکڑوں باتیں بیوی کو سنائی کہ تجھ سے کام ہی نہیں ہوتا اور تو ہمیشہ مجھے تنگ کرتی رہتی ہے۔ میں ہوتا تو یوں کرتا، تو ایسی ویسی ہے۔ بیچاری سنتی رہی۔ خاوند کی زبان سے نکل گیا کہ اگر میں اس کام میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا، پھر 2 4 دن کے لیے خدمت کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ میں کھیت پر کام کروں گی اور تم گھر پر رہ کر بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا اور پورے 12 بجے کھانا لے کر آ جانا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، میں کرا دوں گا۔ عورت نے کہا اچھا، کل سے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ صبح اٹھتی ہی بیوی کھیتوں میں پہنچ گئی اور کام شروع کر دیا۔ اب یہ خاوند صاحب گھر لیٹے ہوئے تھے۔ آنکھ کھلی تو ایک بچہ رویا۔ یہ اسے سنبھالنے کے لیے گئے تو دوسرا بچہ چلانا شروع ہو گیا۔ اسے پکڑنے گئے تو تیسرا بچہ شروع۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ گھر میں جو گائے بندھی ہوئی تھی رسی کٹ گئی، وہ بچڑا گائے کا دودھ پینے لگ گیا۔ بچڑے کو سنبھالنے گیا تو پیچھے چھوٹا بچہ چارپائی سے نیچے گر پڑا۔ اب وہ رو رہا تھا اور شور بھی مچا رہا تھا۔ خاوند واپس وہاں پہنچ گیا، بچڑے کو وہاں سے لے کر گائے سے دور جا کر باندھ لیا اور بچے کے پاس چلا گیا۔ دوسرا بچہ ادھر چلا رہا ہے۔ اب اسے بہت پریشانی ہوئی، بچہ سنبھالوں یا بچڑے کو سنبھالوں، کھانا پکاؤں یا دودھ نکالوں۔ گھر میں کھڑا ہوا مجنون شخص کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ 11 بج گئے۔ وہ بیچاری ادھر کھیتوں میں محنت کر رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ آج 12 کے بجائے 11:30 بجے کھانا آ جائے گا، کیونکہ مرد قوی ذات ہے اور عورتوں پر حاکم بھی ہے، خوب کام انجام دے گا۔ خیر 1 بج گیا اور کوئی بھی نہ آیا تو یہ پریشان ہو گئی اور واپس گھر آئی تو دیکھا کہ ایک بچہ ادھر رو رہا ہے، دوسرا بچہ ادھر رو رہا ہے۔ چارپائی چولہے پر پڑی ہے، نہ کھانا نہ دودھ نہ کوئی اور چیز۔ عرض کے گھر میں کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ خاوند سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ خاوند نے کہا بس کچھ بھی نہیں، یہ تیرے بس کا کام ہے، میرے بس کا کچھ نہیں۔ پھر اس نے کھیت میں کام شروع کیا اور عورت نے گھر کو سنبھالا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یاد رکھو کہ عورت کا بڑا حوصلہ ہے کہ گھر میں بچوں کو سنبھالنا، کھانا بنانا، گھر کا انتظام کرنا اور خاوند کے خدمات سر انجام دینا۔ مرد کے لیے یہ کوئی ممکن نہیں کہ وہ عورتوں کا کام سنبھال سکے۔ سچ ہے کہ ہر بندہ اپنے کام کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لا اسلام چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔